الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، عرش اعظم کا سایہ کس کس کو نصیب ہوگا، کس نمبر 4۔ حضرت سیدنا ابو بکر اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیرے اس بندے کی کیا جزا ہے، اس کو تو کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ تیرے جس بندے نے تیری رضا کی خاطر کسی ایسی ماں سے جا کر تعزیت کی جس کا بیٹا وفات پا چکا تھا، اور صرف تیری رضا کی خاطر اس کے دکھ بانٹنے گیا، یا اللہ اس شخص کی کیا تیرے نزدیک جزا کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو میرا بندہ میری رضا کی خاطر ایسی خاتون سے تعزیت کر رہا ہے کہ جس کا بیٹا یا بیٹی وفات پا چکا ہے، اور اس کے دکھ اور اس کی پریشانیوں میں چاہتا ہے کہ میں تعزیت کروں اور کچھ ایسے کلمات بولوں اس کو کچھ حوصلہ اور تسلی مل جائے، تو ایسے شخص کو اللہ کریم قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے خاتون سے تعزیت کا، اس لیے اس پر چند ایک مسائل کا اضافہ ضروری ہے تاکہ سامعین یا سامع کو صحیح سمجھ آ سکے۔ اگر تو یہ ایسی خاتون ہے جس سے شرعاً اس شخص کو جو پوچھنے گیا ہے پردہ نہیں ہے، مثال کے طور پر والدہ ہے، بہن ہے، حقیقی بہن۔ ہمارے یہاں جو لوگوں نے ایک نیا اصول من گھڑت باطل نکالا ہے، اس کا مجھ سے کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ وہ میری بہن ہے۔ بھائی کیسے بہن ہے؟ میں نے اس کو بہن بلایا ہے، بلانے سے کوئی بہن نہیں بنتی، بلانے سے کوئی بہن۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے بچی یا بچہ لیا پرورش کے لیے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اب جب کبھی بھی اس بچے کی ولادت کی حیثیت سے کلام ہوگا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، تو جو پرورش کر رہے ہیں وہ اپنا نام نہیں بتا سکتے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جو پرورش کر رہا ہے، خواہ اس نے پیدا ہوا بچہ اور جس کے پیٹ سے نکلا اس کے پاس 10 منٹ بھی نہیں رہنے دیا، فرض کیا اس سے پہلے اٹھا لیا، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ پھر آگے کہانیاں سناتے ہیں، اس نے تو ابھی اپنی ماں کا دودھ ہی نہیں پیا تھا، ہم نے لے لیا تھا،
وہ تو ابھی بولتا ہی نہیں تھا، ہم نے اٹھا لیا تھا، اس کا تو یہ تھا اور وہ تھا۔ میں نے 10 یا 5 منٹ، میرے خیال میں یہ آخری حد میں نے بیان کر دی ہے، پیٹ سے نکلا اور کسی نے اٹھا لیا، تو اب جو اس کی پرورش کر رہا ہے وہ مرد اس کا باپ ہو سکتا؟ وہ عورت اس کی ماں ہو سکتی؟ کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑے کہ اس کا والد کون ہے، ہم کہیں کہ یہ ہے جو پرورش کر رہا ہے۔ جہاں ضرورت پڑے اس کی ماں کون ہے، ہم کہیں کہ یہ ہے جو پرورش کر رہی ہے۔ اسلام میں یہ حرام ہے، بلکہ جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا اور جس ماں کے پیٹ میں وہ رہا، جب پوچھا جائے اس کی ماں کون ہے تو اس طرف نسبت ہوگی۔ جب پوچھا جائے مثلا سکول میں، جامعہ میں اس کو داخل کروانے گئے تو ظاہر ہے وہاں کے پرنسپل نے یا جو بھی وہاں کا شخص ہے داخل کرنے والا، وہ یہی پوچھے گا کہ اس بچے کے والد کا نام کیا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہمارے ہاں مسلمان کیا کہتے ہیں، اپنا نام لکھوا دیا، حالانکہ قرآن مجید میں اور صحیح میں اس بات کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اس بات کو سختی سے، حتیٰ کہ سورہ احزاب میں آپ دیکھیں اتنا اس مسئلے کو واضح طور پہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سرکار دو جہاں، میرا وہ موضوع نہیں، میں اپنے مطلب کا وہاں سے جملہ لوں گا۔ ایک صحابی کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا، طلاق دے دی، پھر سرکار علیہ السلام نے اسی خاتون سے عدت کے بعد نکاح فرما لیا۔ کیا فرما لیا؟ یہ قرآن مجید میں مسئلہ موجود ہے۔ اب منافقین نے اعتراض شروع کر دیا، کیونکہ منافق کا کام ہی ہمیشہ یہی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے دین کے خلاف ہی زبان نکالتا ہے۔ منافق ہمیشہ ہی محبوب علیہ السلام کے خلاف ہی بولے گا، کہنے لگے او جی نئی شریعت دیکھ لو، بیٹے نے جس خاتون سے نکاح کیا تھا طلاق دی تو اب باپ نے اسی سے نکاح کر لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ان منافقوں کے رد کے لیے آیات بینات کو نازل فرما کے بتایا کہ جس کو تم منہ بلا بیٹا بنا لیتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہو جاتا، اس کی ولدیت تم نہیں ہو، جہاں باپ کی ضرورت پڑے وہاں یہ بھی آئے گا، یہ تو پرورش کرنے والا ہے۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ اگر وہ اس کا باپ بن جاتا تو منافقین کے اعتراض کا رد نہ آتا اور نہ رسول اللہ اس عورت سے نکاح فرماتے، کیونکہ بندے کی بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ غلطی ہے، میں نے جو اس کو بہن بنا لیا ہے، بنانے سے پردہ نہیں اٹھتا جب تک وہ تیری حقیقی بہن نہ ہو یا تیری رضائی بہن نہ ہو۔ رضائی بہن کون ہے؟ جس بچی یا بچے نے، جس بچی یا 2.5 سال کی عمر کے اندر، اس سے اوپر نہیں، 2.5 سال سے کم کسی اور عورت کا دودھ پی لیا، بات سمجھ آ رہی؟ بچہ کسی کے پیٹ سے نکلا ہے اور 2.5 سال کا ابھی نہیں ہوا تھا کہ کسی اور خاتون کا اس نے کیا پی لیا، خواہ وہ قطرہ گیا یا قطرات گئے، پی لیا کسی عورت کا دودھ، وہ عورت اس شخص کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ دودھ والی ماں، جیسا سیدتنا حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آقا دو جہاں کی رضائی ماں ہے، لیکن عمر کتنی ہو؟ 2.5 سے کم ہو۔ اگر 3 سال کا ہو گئے یا اس سے زیادہ عمر کا کسی حصے میں اور کسی وجہ سے کسی عورت کا دودھ اس کے منہ میں چلا گیا یا ڈال دیا گیا تو وہ عورت اس کی ماں نہیں بننے لگی، وہ عورت اس کی ماں بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو پی رہا ہے اس کی عمر میکسیمم زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ کم جتنی بھی ہو، 1 دن کا بھی ہو ماں بن جائے گی۔ اس سے اوپر ہے تو اب وہ رضائی ماں، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ بنے گا، دودھ والا کیا بنے گا؟ باپ بنے گا۔ تو اب اس طرح بہن ہو تو پردہ نہیں ہوتا، اس طرح کی بہن ہو تو پردہ، بقایا ہر خاتون سے اسلام نے پردہ رکھا ہے، خواہ اس کو آپ لکھ کے بہن بنانے والے، خواہ اس کو کسی ایجنٹ نے، یہ جو عمرے پہ آج کل قید لگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم نہیں ہے، ہم آپ کو دے دیتے۔
ارے बेवकूफो नदानो आमको, कुछ तो सोचो। अभी वो एक सुन्नत को अपनाने गया नहीं है। उमरा सुन्नत ही है ना, सुन्नत मुअक्कदा कुर्ब व वाजिब। अभी वो गया नहीं है, यहीं से हराम का इर्तिकाब शुरू है। उसके वीजे में ही झूठ बोला जा रहा है कि ये इसकी फलां जो है ना, इसकी बहन है, इसकी बीवी है, इसका फलां रिश्ता है, फलां रिश्ता है। हालांकि शरीयत में वो उसकी महरम होती। पाकिस्तान में ला है ना सऊदीया की तरफ से, जिस शख्स की उम्र 40 साल से कम हो वो अकेला उम्रे पे नहीं जा सकता। वो अकेला उम्रे पे, ये फिर जो आगे बैठे हैं एजेंसियों वाले, वीजे लगवाने वाले, ये राहें खुद गाड़ के देते हैं, कोई मसला नहीं। कितनी महरम है आपको दरकार? भाई बात ये नहीं हो रही, उसूल देखो शरीयत के। वो सुन्नत अपनाने जा रहा है, अभी गया नहीं है, हराम का इर्तिकाब तो हमने पहले करवा दिया है। इस्लाम किसी भी सूरत में सुन्नत को अपनाने के लिए हराम के इर्तिकाब की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो अब बात इस हदीस मुबारक से चली कि जिसने किसी ऐसी खातून से ताज़ियत की जिसका बच्चा या बच्ची क्या हो गया था, वफात पा चुका था, उसके दुख दर्द में शरीक हुआ, अगर उसकी महरम है तो डायरेक्ट पूछे, अगर नहीं है अपनी बीवी को भेजे, अपनी बेटी को भेजे, अपनी माँ को भेजे, उसके घर वाले के पास जाए, उस खातून के मुतल्लिका घर के किसी मर्द के पास जाके ताज़ियत करे। इसका ये मतलब है। ये मतलब हरगिज़ नहीं है जिस मर्दी खातून का जनाब बेटा या बेटी मार जाए हम मुंह उठा के उसके सामने चले जाए। जहाँ पर्दा है वहाँ ताज़ियत की इजाज़त नहीं है जब तक पर्दे का एहतमाम नहीं किया जाए। जब तक पर्दे का, मैंने पहले भी कहीं अर्ज़ किया होगा, सही बुखारी में हदीस मुबारक है, मफ़हूम हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम से औरतों ने अपील की, या रसूलल्लाह आप मर्दों को तो दीन समझाते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, हमारे लिए भी आप कोई वक्त मुकर्रर फरमा दें, कोई दिन मुकर्रर फरमा दें। सरकार अलैहिस्सलाम ने औरतों को टाइम अता फरमाया, एक जानिब औरतें हैं, आगे पर्दा लटका है, उसकी इस तरफ सरकार अलैहिस्सलाम बैठ के उनको दीन इस्लाम की तबलीग फरमाया करते थे। जब सरवर दो जहां अलैहिस्सलाम पर्दे में बैठ के मामला फरमा रहे हैं, तो फिर मैं और आप या कोई टीचर, खा वो दुनियावी तालीम का हो या दीनी तालीम का हो, या कोई पीर साहब, खुसूसन इस ज़माने के फुस्साक व फुज्जार, 2 नंबर और शरीयत के खिलाफ चलने वाले पीर, उनके यहाँ तो पर्दा है ही नहीं ना बिल्कुल। वो तो चाहें लड़कियां उनको दबाएं तब भी फैज़ जारी हो रहा। तुम्हारे यहाँ ये फैज़ है और इस्लाम के यहाँ ये शैतानी फैज़ है। ये कौन सा फैज़ है? और जब रसूलुल्लाह दीन की तबलीग फरमाए तो औरतों से पर्दा किया जा रहा है। तू किस बात से निकल के आया है? तू कौन सी शरीयत और इस्लाम का दाई है कि अजनबी औरतें जनाब तेरे जिस्म को दबा रही हैं? बेगैरत तुझे शर्म आया? चलो वो तो बेगैरत तो हो गया है, अगलों की भी आदत होगी है जिनके घर वो आया हुआ है, वो तो चलो दुनिया की दौलत की खातिर पागल हो गया है। क्योंकि पीर अरशद युरशद इरशाद फहुव मुर्शिद, मुर्शिद या पीर कौन होता है? काला अशैख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशैख युस्इदु शक़िया, गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया पीर कौन होता है, शेख कौन होता है, मुर्शिद कौन होता है? फरमाया गुनाहगार उसके पास आए तो नेकोकार बन के चले जाना, ये पीर होता है। वली वो है, मुर्शिद वो है जो खुद रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत का पैकर है और जो उससे निस्बत रखता है उसको भी सरकार की शरीयत का बेहतर बना देता है। ये विलायत की तारीफ है, ये किसी के मुर्शिद होने की तारीफ है। ये सारे भंगी चरसी जिन्होंने हकीकी औलिया उज़ाम को बदनाम करके रख दिया है। खुदारा मेरे सुन्नी भाइयों कुछ सोचो, ये मसला के अहले सुन्नत में ऐसी पीरी मुरीदी की बिल्कुल इजाजत हरगिज़ इजाजत है। पीर का काम सिर्फ एक है, पैसे जेबों से निकालना। ये पीरों का काम नहीं होता। पीर तो हमेशा अपने मुरीद की दौलत से मुतनफ़िर होता है। पीर अपने मुरीद की दौलत से क्या होता है? मुतनफ़िर होता है। और इन्होंने कुत्ते की तरह 24 घंटे मुंह खोला हुआ है। हमें बातें तो करनी पड़ती हैं, फिर कई सुन्नी नाराज भी हो जाते हैं। ये सारा कुछ नहीं हो रहा। वो मजदूर बंदा है बेचारा, मिस्कीन है, मईशत की दुनिया में पिसा हुआ है,
فون کر دیا میں بھی آ رہا ہوں اور میرے ساتھ اتنے چمچے کڑچھے بھی آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بغیر بکرے کے ہمیں اور ہر طرح کے گوشت سے منع کر دیا، اور وہ بھی کس گھی میں پکنا ہے؟ دیسی گھی خالص میں، ورنہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے۔ گھر بھلے دال نہ ملتی ہو، مرید کے اوپر اتنا ظلم ہے، اتنا کیا ہے؟ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی تو اسی سے فیض لیتا ہے نا، شیطانی فیض۔ اس نے اب قرض لینا ہے، اور قرض بھی سود پہ لے کے آتے ہیں بسا اوقات۔ اب پیر صاحب کی خدمت کی ہے، وہ ایک دو دن رہ کے چلا گیا، یہ کئی ماہ تک پیر صاحب کی خدمت کا قرض اتارتا رہے گا۔ یہی پیری مریدی۔ کچھ شرم و حیا نہیں چاہیے لوگوں کو۔ پیر کا کام ہے گناہ گاروں کو نیکوکار بنانا۔ وہ پیر اپنے آپ کو کہے تب بھی پیر ہے، وہ اپنے آپ کو پیر نہ کہے تب بھی۔ اور جب شریعت کہہ رہی ہے یہ پیر ہے، یہ مرشد ہے، یہ ولی ہے، کون؟ جو خود صراط مستقیم پہ چلتا ہو اور دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہو۔ کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ فلاں پیر ہے، کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ خدا را کچھ دیکھو سرکار کی شریعت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ادھر ہمارے مسلک کا نام کیا ہے جی؟ مسلک اہل سنت۔ بھئی سنت پہ عمل کرنے والے، کس چیز پہ عمل کرنے والے؟ اور کام وہ ہیں کہ فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب دیکھو تو حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یہ مسلک اہل سنت۔ خدا را دیکھو، آپ اپنے نصاب کو پہچانو کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو نصاب عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ جو سرکار نے فرمایا اس کے مطابق کیا جائے، جس سے روک دیا اس سے رک جائے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ کیا ہے؟ باقی اس کے سوا سب جو ہے وہ ارد گرد دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں۔ کون سے راستے ہیں؟ گمراہی کے راستے ہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی یہ چاہتا ہے، جو میرا امتی یہ چاہتا ہے کہ جب عرش اعظم کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کریم مجھے اس دن کیا عطا فرمائے؟ عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے، اور نمبر 2 اللہ کریم مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ کتنی باتیں فرمائیں؟ نمبر 1 جو چاہتا ہے کہ مجھے کیا نصیب ہو، نمبر 2 جو چاہتا ہے کہ اللہ کریم مجھے جہنم سے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ پھر وہ مؤمنین پر سختی نہ کرے، مسلمانوں پر سختی، مسلمانوں کے ساتھ اس انداز سے پیش نہ آئے کہ انہیں سختی محسوس ہو، مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملات نہ کرے کہ ان پر سختی کی جا رہی ہو، فرمایا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کریم جہنم سے بھی آزادی کا پروانہ دے دے گا، عرش اعظم کا سایہ بھی عطا فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں سے نرمی کے ساتھ برتاؤ، کتنا مقدس معاشرہ دیا جا رہا ہے، کتنا پیارا معاشرہ عطا فرمایا جا رہا ہے۔ جب ہر مسلم کا یہ ذہن ہو کہ میں نے دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، تو بتاؤ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں اب اسی حدیث پہ بیٹھ جاؤں، آپ کا آج کا جمعہ اسی پہ ختم، میں چند باتیں بولتا جا رہا ہوں تاکہ آپ خود سمجھ لیں ہمارے آقا مولا نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلم کے ساتھ زیادتی، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے رہنا۔ اور ہمارے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ کسی بندے سے پوشیدہ نہیں۔ کاش کہ ہم اس حدیث مبارکہ پہ عمل کرنا شروع کر دیں، میں بھی، آپ بھی، پورے جہان والے۔ بتاؤ پھر معاشرے سے وہی صحابہ کے معاشرے والی خوشبو بہتے گی کہ نہیں بہتے گی؟ انہوں نے زندگی کا اصول کیا رکھا تھا؟ بھی جو آقا کریم فرما دیں گے وہ کر دیں گے، جو آقا کریم حکم دے دیں گے ہم نے کر دینا ہے، اور ہم نے اصول اس کے برعکس رکھ دیا ہے۔ جس کام سے لوگ ناراض ہوں گے اس کو ہم ہرگز نہیں کریں گے،
بھلے اللہ ناراض ہو جائے، معاذ اللہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہماری زندگی کا نظام یوں چل رہا ہے۔ میں نے غلط جملہ تو نہیں بولا؟ آپ دیکھ لیں معاشرے میں مختلف فنکشنوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے پتہ ہے کہ اس کام کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کام کی وجہ سے اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن کر کیوں رہا ہے؟ مجبوری ہے جی، رشتہ دار جو ہیں، مجبوری ہے جی، فلاں جو ہیں، وہ تیرے رشتہ دار اللہ رسول سے تیرے نزدیک معاذ اللہ بڑھ کے ہو گئے۔ کچھ تو سوچ، ان رشتہ داروں نے تو تیرے اوپر زیادہ سے زیادہ احسان اگر کر لیا تو مٹی ڈال کے واپس، اس سے بڑھ کے تیرے ساتھ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ سارے واپس آئیں گے نا، اس وقت تیری قبر میں وہی ہستی آئیں گی جن کی سیرت میں میں تجھے عرض کر رہا ہوں۔ پھر وہ نورانی ہستی نور برساتے ہوئے سرور دو جہاں تشریف لے آئیں گے۔ اگر آپ کے طریقے کو اپنایا ہوگا تو پھر ضرور شفاعت فرما دیں گے، اور اگر آپ پر لوگوں کو ترجیح دی ہوگی تو اللہ ہی جانے کہ پھر کیا جملہ ارشاد فرمائیں گے۔ سوچو ذرا، سوچو، ہم عاشق رسول تو بنے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے جو دعوے جنید بغدادی جیسی ہستی نے نہیں کیے، جو دعوے جناب سیدنا عبداللہ بن مبارک جیسی ہستیوں نے نہیں کیے، جو دعوے سیدنا غوث اعظم جیسی ہستیوں نے نہیں کیے، آج بے نمازی، داڑھی منڈے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنے سننے والے، غیر عورتوں سے تعلق مختلف انداز سے رکھنے والے آج ان سے بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں عشق رسول کے۔ اور شرم سے ڈوب مرو، عشق رسول اس بات کا نام نہیں جس کا تم نے رکھ لیا ہے۔ اگر عشق رسول پہ چلنا ہے تو پھر رسول کریم کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین ذریعہ سمجھ لو کہ میں نے جو بھی کرنا ہے اپنے محبوب کی سیرت کے مطابق کرنا ہے۔ پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیاء سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے متعلقہ محبت میں سچا وہ ہے، مجھ سے پیار کرنے میں سچا وہ ہے، مجھ سے عقیدت میں سچا وہ ہے، من احیاء سنتی، جس نے میری سنت کو اپنا لیا ہے، فقد احبنی، وہ مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عشق کا معیار۔ پہلے ظاہری شریعت پہ ہم چلے نہیں ہیں، اس سے اگلے سٹیج کے دعوے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہو گئے۔ کیا عاشق رسول کا یہی کام ہے کہ نمازیں نہ پڑھیں؟ اب ایسی باتیں ہم کریں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سختی ہے نوجوانوں پہ۔ اوہ میں بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جو میں مستثنا تھوڑی ہوں، یا میں نے کسی کا نام لیا؟ دین سمجھائیں آپ، الٹا آپ کے خلاف نظام ہے، جی وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ جب گھر سے کوئی بات کروں آپ کھڑے ہو کے مجھے روک دیا کریں، میں ناراض نہیں ہوتا۔ جب قرآن و حدیث ہو تو میں نے آپ رکنا نہیں، کیونکہ میرا شعبہ ہی یہی ہے، قرآن و حدیث پہنچانا۔ قرآن و حدیث، اب پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تو حق کی بات نہیں روکے گی۔ مالک نے یہ زبان دی ہی حق کے لیے ہے، اس کے سوائے یہ کسی اور طرف نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، میرا آپ سے سوال ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق دعویٰ کرنے والے سے سوال ہے، تجھے جو چہرہ سرکار نے بنا کے رکھا ہوا تھا مقدس داڑھی مبارک سجا کے، تجھے اس جیسا چہرہ بنانا تو اچھا نہیں لگتا؟ کہ نہیں جی مجھے تو اچھا لگتا ہے، بس میں نے ویسے داڑھی منڈائی ہوئی۔ جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائی تجھے جن کی شکلیں اچھی لگی ہیں تو نے انہیں جیسی بنائی ہوئی ہیں، تجھے اپنے محبوب کی مبارک مقدس نورانی داڑھی مبارک تجھے اچھی لگتی ہوتی، یقیناً وہ تیرے چہرے پہ بھی ضرور سجی ہوئی نظر آتی۔ یہ بھی بھلا کی بات ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ موت سے مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنا قبول نہیں، کیونکہ مرنے سے مشکل کام ہے۔ ہمسایوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ مرنے سے یہ مشکل ہے نا۔ والدین کی نافرمانی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ مرنے سے مشکل ہے نا۔ اسی طرح آپ سوچتے جائیں، سرکار کا